نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ بیوتن گھروں میں غیر مسکونۃ جہاں کوئی آباد نہ ہو فیہا متاع لکم اور ان میں تمہارا کوئی سامان موجود ہو واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک اصول وضع کیا ہے کہ جب تم کسی اپنے عزیز کے گھر، دوست کے گھر یا کسی چاہنے والے کے گھر جاؤ تو پہلے ان سے اجازت لے کے جاؤ۔ اگر وہاں تمہیں اجازت مل جائے تو تم گھر کے اندر چلے جاؤ، اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم احکام اس مسلمانوں کے لیے بنائے ہیں ان میں مسلمانوں کے لیے ہی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ایک خاص حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن گھروں میں آپ لوگ رہتے ہوں وہاں جانے کے لیے اجازت ضروری ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھر جہاں کوئی آباد نہ ہو اور وہاں تمہارا کوئی قیمتی سامان پڑا ہو وہاں تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو۔ ان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ لیس علیکم جناح کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ بیوتن غیر مسکونۃ بے آباد گھروں میں، یعنی کہ وہ گھر جہاں کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم اور ان گھروں میں تمہارا کوئی قیمتی سامان پڑا ہو۔ آپ اس کا کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ان کو بطور گودام استعمال کرتے ہوں اور وہ کسی کی جگہ ہو، تم اس کو بطور گودام استعمال کرتے ہو۔ اگر آپ کسی سے اجازت لینا چاہیں تو آپ اپنے سامان کو فوری طور پر نہیں اٹھا سکیں گے، اگر آپ نہیں اٹھا سکیں گے تو آپ کا اس کے نقصان ہونے کا احتمال ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ جن گھروں میں تمہارا سامان پڑا ہو وہاں کسی سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم فوراً وہاں بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، ان گھروں میں داخل بھی ہو سکتے ہو، ان گھروں میں تصرف بھی کر سکتے ہو، یعنی ان گھروں میں تمہارا جو سامان وغیرہ پڑا ہے وہ بھی تم اٹھا سکتے ہو تاکہ کسی بھی نقصان کی صورت میں سے بچا جا سکے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑے کام کی چیز کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتے ہیں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جسے تم چھپاتے ہو۔ دنیا کی نظروں میں تو انسان اپنے مطلب کی بات بنا کے کسی کو کوئی بتا دیتا ہے، بات میں ہیر پھیر کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، بات کو گما پھرا نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے اس وقت حرم پاک میں موجود ہیں، تو یہاں شام کی نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، تقریباً
6:10 हो चुके हैं اور 6:30 کے قریب یہاں شام کی اذان یا نماز ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھیں گے۔ باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو مسلمان یہاں پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں ان کا آنا قبول فرمائے، ان کے دلوں کی تمام جائز جو خواہشیں ہیں، خواہشات ہیں، جو جائز مرادیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔